نتنی و دفنی و غسلنی باللیل. اے علی مجھے حنوط کرنا، مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا اور مجھے دفن کرنا تو رات کے وقت. اور پھر فرماتے ہیں اور وہ جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ان کو میرے جنازے پہ مت بلانا، میرے جنازے پہ مت بلانا. اور امیر المومنین نے ان کو نہیں بلایا. اور انہوں نے بعد میں کیا کیا، میں اس تریبون سے آج بھی فاطمہ اتنی مظلوم ہے کہ میں اس آزاد مملکت میں بھی وہ باتیں نہیں بتا سکتا کہ جو فاطمہ کے متعلق ہیں. آج بھی یہ تریبون یہ گنجائش ہی نہیں رکھتا کہ وہ باتیں بتائی جائیں. صرف اتنا بتا دوں آپ کو کہ وہ ایک عجیب منظر تھا کہ ایک حدیث طویل کے اندر ہے کہ فرماتے ہیں امیر المومنین کہ جب فاطمہ کو غسل دے لیا اور غسل دے کے آمادہ کیا، فرماتے کنت اعقد الردا، قریب تھا کہ میں فاطمہ کے بند کفن باندھ تھا تو میں نے نہیں باندھا کہ بچے پہلے آ کر مل لیں. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے بلایا یا زینب و یا ام کلثوم و یا حسن و یا حسین، اے زینب اے ام کلثوم اے حسن و حسین، حلمو آگے آؤ، تزودوا الی امکم، اپنی ماں سے ملاقات کر لو. وہذا الفراق، اب جدائی ہے، واللقاء فی الجنہ، اور پھر ملاقات جنت میں ہوگی. بچے آگے بڑھے، سارے آگے بڑھے، حسن اور حسین آگے بڑھے. کہتے شور و غوغا برپا تھا. اس وقت اس حسن اور حسین نے کہا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے یا ام الحسن والحسین، اے حسن اور حسین کی والدہ، جب پیغمبر کے پاس پہنچنا تو ہمارا سلام، اقرئی منی السلام، منا السلام، ہماری طرف سے ان کو سلام ہے. روایت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، ہماری طرف سے ان تک سلام پہنچانا اور انہیں کہنا کننا بعدکا یتیمین، ہم تیرے بعد یتیم ہو گئے، کچھ عرصہ ہی نہیں گزرا ہم تیرے بعد یتیم ہو گئے. اور پھر امیر المومنین یہاں پر قسم کھاتے ہیں. عجیب ہے میرے لیے جب میں حدیث کے یہ الفاظ پڑھے نا، اور یہ میں نے اس کو متعدد کتب میں بھی جا کے دیکھا کہ کیا ہے یہ حدیث متعدد منابع میں ہے. امیر المومنین یہاں پہ کہتے ہیں اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، فقد حنت، جب یہ بچے قریب آئے ہیں نا ماں کے، فقد حنت و انت و مدت و زمت ہما الی صدرہا، کہ جب بچے ماں کے قریب آئے ہیں تو پھر کیا کیا، جناب فاطمہ جو غسل ہو چکا ہے اس کے اندر کفن کے اندر موجود ہیں، ہاں، تو امیر المومنین کہتے ہیں اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کو گواہ قرار دیتا ہوں، قد حنت و انت، کہ فاطمہ روئیں اور بلند آواز سے روئیں، ومدت یداہا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، وزمتہما الی صدرہا ملیا، اور کچھ دیر کے لیے حسن اور حسین کو اپنے سینے سے لگایا. جب سینے سے لگایا ہے نا تو بچے رو رہے تھے. اذا بحاطف، امیر المومنین فرماتے کہ ایک حاطف نے صدا دی، ایک منادی نے صدا دی، یا ابا الحسن ارفعہما عنہا، اے ابا الحسن ان دونوں بچوں کو اپنی ماں سے جدا کر لے. فقد ابکیا ملائکۃ السماوات، ان دونوں بچوں نے تو ملائکہ سماوات کو بھی رلا دیا ہے. ارے فاطمہ کا درد بہت بڑا درد ہے. کیا ہوا، کیا ہو گیا تھا؟ پیغمبر کی وفات کو تو صرف 90 دن نہیں گزرے تھے حد اکثر، کیوں فاطمہ کو یہ حال کر دیا؟ فاطمہ بوڑھی لگنے شروع ہو گئیں، ایک 18 سال کی خاتون کی یہ حالت کر دی. کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ جو کہ بند جو تلوار تھی نا غلاف سمیت فاطمہ کو ماری گئی تھی، تلوار غلاف کے اندر تھی اور فاطمہ کے دست مبارک پر ماری گئی تھی، اتنی مرتبہ ماری گئی تھی کہ جگہ سیاہ ہو گئی تھی، اور اس کے پر اثر تھا مثل الدملج، ایک بڑے گڑھے کی طرح یہاں پر موجود تھا. پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی بی بی کی، ہاں پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. تمہارے پیغمبر کی ایک ہی بیٹی ہو اور خاتم النبیین ہو، خاتم النبیین، اس کا مقام اتنا بلند ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ اتنا بلند ہے کہ وہ کتنا بلند ہے، تم کہتے ہو اس کی جوتی بھی تمام عالمین سے افضل ہے. ہاں جوتی بھی افضل ہے، کیوں نہیں افضل؟ لیکن فاطمہ کون ہے جانتے ہو؟ الفاطمہ تو بضعۃ منی،
فمن آزاہا فقد آزانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور جوتی کی بات تم کرتے ہو، فاطمہ تو پیغمبر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کو یہ اذیت دی۔ فمن آزاہا فقد آزانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں جو پیغمبر کو اذیت دے اس کا مقام کیا ہے؟ وہ جہنم میں ہے۔ جو اوذی الرسول ہو، جو رسول کو اذیت دینے والا ہو، آپ کے خیال میں جس نے فاطمہ کو آ کر تلوار کے غلاف سے مارا تھا، فاطمہ کے گھر کو آ کے جلایا تھا، امیر المومنین کو فاطمہ کے سامنے آ کر رسی سے باندھ کر لے کر جا رہے تھے، فاطمہ بار بار اپنے آپ کو امیر المومنین پر گرا رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی یا رسول اللہ تیرے بعد ہمارا یہ حال کیا۔ یہ فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے تھے؟ اور تم اسی کی امت کے ماننے والے۔ آج بھی یہ فاطمہ کی جو شہادت ہے، میں آپ کو بتا دوں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہ پہلی شہید ہیں در دفاع امامت، دفاع امامت میں پہلی شہید ہے، سب سے پہلے نکلنے والی ہیں امامت میں۔ یہ راستہ ہے آپ کا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا راستہ ہے، امامت اور ولایت اور اہل بیت کے لیے اپنی جانوں کو بھی، یہ تمہارا دین ہے، اس کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ اس میں فاطمہ جیسی بھی اس امامت کی حفاظت کے لیے آگے اپنا گردن دے دیتی ہے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جو شہادت ہے یہ ایک ہدایت کا رستہ ہے۔ آج بھی متعدد لوگ جب اس شہادت کو دیکھتے ہیں اور رسول کی تنہا بیٹی کے ساتھ، اکیلی بیٹی کے ساتھ جو امت نے سلوک کیا ہے اور اس کو پوری طرح کھول کے دیکھتے ہیں، آج بھی ہدایت پاتے ہیں، آج بھی یہ ہدایت کا رستہ کھل رہا ہے۔